بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے والد صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کا پتہ لگانے نکلے، پھر ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا لیکن خود انہوں نے ابھی نہیں باندھا تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن آپ کی طاق میں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قتادہ اور چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تلاش میں روانہ کیا۔ میرے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا سامنے ہے۔ میں اس پر جھپٹا اور نیزے سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، چنانچہ میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اپنے گھوڑے تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر رات گئے بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام تہن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام سکیہ میں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔ غرض میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے آپ ٹھہر کر ان کا انتظار کریں۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کھانے کے لیے فرمایا، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام کہا میں تھے۔ بعض تو ہم میں سے محرم تھے اور بعض غیر محرم۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے ہیں۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو ایک گورخر سامنے تھا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا کوڑا گر گیا اور اپنے ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا، لیکن ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں، اس لیے میں نے وہ خود اٹھایا۔ اس کے بعد میں اس گورخر کے نزدیک ایک ٹیلے کے پیچھے سے آیا اور اسے شکار کیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ ہمیں بھی کھا لینا چاہیے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ ہم میں سے آگے تھے۔ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے بتایا کہ کھا لو، یہ حلال ہے۔ ہم سے عمرو بن دینار نے کہا کہ صالح بن کیسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق پوچھ سکتے ہو، اور وہ ہمارے پاس یہاں آئے تھے۔ جب وہ ابواء ودان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گورخر کا تحفہ دیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا تھا۔ پھر جب آپ نے ان کے چہروں پر ناراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا، واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، چوہا، بچھو
اور کاٹ کھانے والا کتا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منی کے غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ والمر صلاۃ نازل ہونی شروع ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سیکھنے لگا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو، چنانچہ ہم اس کی طرف لپکے لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم اس کے شر سے بچ گئے وہ بھی تمہارے شر سے بچ کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ منی حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے حرم میں سانپ مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو موذی کہا تھا، لیکن میں نے آپ سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا تھا۔